ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما مولانا و مولا الکونین ابی عبداللہ الحسین روحی و ارواح المؤمنین لتراب مقدمہ الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا صلوات اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے، عزاداری کی مقبولیت کے لیے، دنیا میں جہاں جہاں پر بھی عزاداری سید الشہداء بپا ہے ان کی حفاظت کے لیے، دشمنان عزاداری، دشمنان مکتب تشیع، دشمنان آل رسول کی نابودی کے لیے ایک مرتبہ پھر مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے۔ خداوند متعال صاحب صفوف عزا، منتقم خون شہداء کربلا، حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیجئے۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند متعال نے حضرت انسان کی رہنمائی کے لیے استاد بھیجے، نصاب بھیجا، اور انسان کے لیے بہترین ہدایت کا سامان مہیا کیا۔ کوئی بھی انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ خداوند متعال نے مجھے رہنما کے بغیر بھیج دیا۔ میں ایک ایسے زمانے میں آیا جس میں رہنما موجود نہیں تھا۔ مل کر ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے۔ خداوند متعال نے ہر زمانے میں ہدایت کا سامان رکھا، بگرنہ انسان تو خداوند متعال کی بارگاہ میں کہہ سکتا ہے کہ اے خدایا، اگر تو نے کوئی ہدایت کا سامان رکھا ہوتا تو میں راہ ہدایت پر ہوتا۔ اب ہدایت کا سامان ہی نہیں رکھا تو پھر میں کیسے ہدایت پر ہوتا۔ خداوند متعال نے ایک فطرت میں اور عقل سلیم میں انسان کو اچھائی کی طرف مائل قرار دیا، اس کی طینت میں اچھائی کو رکھا، اور پھر ساتھ ساتھ رہنما بھی ایسے مہیا کیے جسے انسان دل سے کم از کم مانتا ہے۔ لہذا خداوند متعال نے اپنی ہستیوں کا تعارف کروایا، وہ ہستیاں تشریف لائیں، ان ہستیوں نے اپنی پوری طاقت، کوشش کی حضرت انسان کی رہنمائی کے لیے، اور خداوند متعال نے اس سلسلے کو کبھی بھی منقطع نہیں ہونے دیا۔ ہر زمانے میں خداوند متعال نے کسی نہ کسی کو بعنوان حجت الہیہ اس زمین پر قرار دیا۔ لہذا ہم جس زمانے میں بھی آپ چلے جائیں گے، کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے جس زمانے میں خدا کی طرف سے ہادی موجود نہ ہو۔ آپ اگر یہ بات کریں کہ سرور دو عالم تو حضرت عیسیٰ کی رحلت یا ان کے اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 500 سال کے بعد تشریف لائے،
تو یہ ضرور ہے کہ دو نبیوں کے آنے کے درمیان فاصلہ ہے، لیکن درمیان میں حجج الہیہ موجود تھیں۔ اگر آپ خاندان بنی ہاشم کو دیکھیں اور ان کے اس زمانے کے رسول اللہ کے تشریف لانے سے پہلے کے خطبات میں دیکھیں تو ان سب کے خطبات توحید الہیہ کے بیان کے مظہر نظر آتے ہیں۔ لہذا ہر زمانے میں خداوند متعال نے اپنے تک پہنچنے کے راستے بھی رکھے، رہنما بھی رکھے۔ سرور دو عالم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا فِي دَہْرِ اَيَّامِكُمْ نَفَحَاتٍ اِنَّا لِرَبِّكُمْ فِي دَہْرِ اَيَّامِكُمْ نَفَحَاتٍ۔ خداوند متعال نے تمہاری زندگیوں میں باد الہی کو رکھا، نسیم الہی کو رکھا۔ نفحہ ہوا کو کہتے ہیں، پھونک کو کہتے ہیں۔ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب حضرت آدم کے مجسمے کو بنا لیا تو پھر کہا کہ اس میں اپنی روح کو پھونکوں گا۔ یہاں پر رسول اعظم فرما رہے ہیں خداوند متعال کی نسیم صبح کی ہوا کو کہتے ہیں جو صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتی ہے۔ باد ہوا کو کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں اسے ہوا کہتے ہیں۔ جب یہ چلتی ہے، بالخصوص آج کل کے موسم میں، تو انسان بڑی فرحت محسوس کرتا ہے، چونکہ اس موسم میں اس ہوا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ظاہری بدن کے لیے، اور روحانی بدن کے لیے رسول اعظم فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال کی ہوائیں نسیم الہی تمہاری زندگی میں چلتی رہتی ہیں۔ فَتَعَرَّضُوا لَهُ، جب کوئی نسیم الہی چلے تو اس سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو، اس کے سامنے آ جاؤ، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی کوشش کرو، اس ہوا میں اپنے آپ کو غرق کر دو۔ لَعَلَّهُ أَن يُصِيبَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایسی نسیم الہی ٹکرائے۔ فَلَا تَشْكَوْنَ أَبَدًا، کہ تمہاری باقی زندگی ہمیشہ سعادت کی زندگی بن جائے، ہمیشہ کے لیے سعادت کی زندگی بن جائے۔ اور محبان اہل بیت کے لیے تو خداوند متعال نے ان ہواؤں کا اسپیشل انتظام کر دیا۔ جو لوگ صرف خدا کو مانتے ہیں اور خدا کی نہیں مانتے، یعنی ان کے بھیجے ہوئے رسولوں کو، صادقین کو، وسیلوں کو نہیں مانتے، ان کے لیے بھی ہوا چلتی ہوگی۔ لیکن جو وسیلوں کو مانتے ہیں، جو صادقین کو مانتے ہیں، خدا تک پہنچنے کے راستوں کو مانتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان ہو تو نسیم الہی چل رہی ہوتی ہے، ماہ محرم ہو تو وہی نسیم الہی نسیم حسینی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ نسیم حسینی ہے، کبھی یہ نسیم علوی ہے، کبھی یہ نسیم محمدی ہے، یعنی ہمیشہ یہ چلتی رہتی ہے، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی رنگ میں، کہ کہیں سادات کرام، مومنین کرام اکتا نہ جائیں۔ کیونکہ اگر کہیں پر سارے مولوی پڑھنے والے ہوں تو بعضوں کا کہتے ہیں وہاں تو سارے مولوی ہوں گے، وہاں کیا مزہ آنا ہے۔ لہذا خداوند متعال نے بھی ظاہراً جن لوگوں کو ان ہستیوں کے ساتھ منسلک کر دیا جن ہستیوں سے خدا خود محبت کرتا ہے، خدا نے ان کے لیے تنوع رکھا کہ کبھی نسیم حسینی ہے، کبھی نسیم علوی ہے، کبھی نسیم محمدی ہے، لیکن حقیقتاً یہ سب کی سب ہیں نسیم الہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال کو جب بھی اپنا تعارف کروانا پڑا تو خداوند متعال نے انہی ہستیوں کو سامنے پیش کیا۔ نصارہ آئے رسول اللہ کی خدمت میں اور محاجہ کرنے لگے، تقرار کرنے لگے خدا کے بارے میں، خدا کے بیٹے کے بارے میں، خدا کی اولاد کے بارے میں، لیکن وہ محاجہ تمام نہ ہوا۔ خداوند متعال نے یہ حکم دیا کہ یہ سب علم آنے کے باوجود بھی جب آپ سے بحث و تکرار کرتے ہیں، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ان سے کہو کہ اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ ان سے کہو اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں۔ ان سے کہو اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جان کو لے کر آتے ہیں۔ یہ کب خدا نے کہا؟
اس وقت جب خدا کا دین کی صداقت پر حرف آیا، اس حرف کو مٹانے کے لیے میدان میں صدیقین کی ضرورت تھی، حقیقی صدیق جو ہے ان کی ضرورت تھی۔ لہذا صدیق اکبر رسول اللہ چلے، صدیق اعظم امیر المؤمنین چلے، صدیقہ طاہرہ کبریٰ جناب سیدہ چلی میدان کی طرف، سبطہ حاضر الامہ سیدہ شباب اہل الجنہ چلے، اور اللہ کے رسول اس میدان میں اپنی پوری ہستی کو لے کر چلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے دین پر حرف آ رہا تھا، اور اس میدان میں صرف وہ جا سکتا تھا جو صدیق ہو، لہٰذا ان کو لے کر چلے۔ اور یہ نصارہ کا کمال تھا کہ وہ حقیقی صدیق کو پہچانتے بھی تھے، جانتے بھی تھے، لہٰذا انہوں نے آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کیا۔ لیکن اسی مباہلہ میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے، انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا، انہوں نے مباہلہ بھی نہیں کیا لیکن اسلام بھی قبول نہیں کیا۔ چھٹے آقا و مولا سے پوچھا گیا، مولا انہوں نے ان ہستیوں کو تو مان لیا لیکن اسلام کو قبول نہیں کیا۔ فرمایا کہ مان لیا لیکن ان میں دو برائیاں پائی جاتی تھیں، ایک تو وہ شراب پیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو وہ راہ ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ دوسرا، ان کے شکم حرام سے پر تھے، اگر ان کے شکم حرام سے پر نہ ہوتے پھر بھی ان کی ہدایت کا انتظام ہو جاتا۔ مباہلہ میں اللہ کے رسول نے ان ہستیوں کو لے جا کر یہ بات بھی ثابت کی کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ امیر المؤمنین سے لے کر کم سن سید الشہداء کو ساتھ لے کر گئے۔ پھر جب دین خدا کو ضرورت پڑی روز عاشور، تو سید الشہداء بھی اپنی پوری ہستی کو لے کر کربلا میں پہنچے۔ وہاں مباہلہ میں حسین منی تھا، روز عاشور انا من الحسین تھا۔ اب سمجھے آپ سید الرسل نے کیوں فرمایا حسین منی وانا منہ، یعنی جب خدا کے دین کو بچانے کے لیے پوری ہستی کی ضرورت پیش آتی ہے اور میں رسول اعظم چلتا ہوں تو یہ حسین منی ہوتا ہے، اور جب میرا حسین اپنی پوری ہستی کو لے کر میدان میں نکلتا ہے تو وہ انا منہ، حسین میرے دین کو بچا رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک ایک بات ابھی آپ نے سنا، سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، ایک قانون پاس کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو مانتے ہی نہیں ہیں جن کی عزت کرنے کے لیے کسی قانون کی ضرورت ہو۔ بھئی یہ کیا ہوا کہ عزت کرنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے؟ فلاں شخص اگر نمبردار ہے تو عزت کرنی ہے، وگرنہ جتنا بھی شریف ہو اس کی عزت نہیں کرنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون ہے کہ نمبردار کی عزت کرنی ہے، چاہے فاسق و فاجر کیوں نہ ہو۔ اور ایک کمی کی، جسے ہم کمی، آپ لوگ کمی کہتے ہیں، اس کی عزت نہیں کرنی، چاہے وہ نمازی و پرہیزگار و پاک باز ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو کوئی قانون نہیں ہے، خدا کے ہاں قانون ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ کے نزدیک مکرم شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے خوف رکھتا ہے، وہ مکرم شخص ہے، چاہے وہ بڑا چودھری ہو، ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، یا ایک معمولی ریڑھی لگانے والا ہو۔ دیکھ لیجئے اسی زمانے میں بڑے بڑے سورماؤں کی عزت نہ تھی امیر المومنین کی نگاہ میں، لیکن ایک چھابڑی فروش میثم تمار کی عزت تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب یہ قانون بنایا گیا کہ بعض لوگوں کی ہم نے عزت کروانی ہے، اس قانون کے تحت اس کی بھی عزت کرنی ہے جس کو قرآن مجید نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب۔ اب آپ کو ابو لہب کی بھی عزت کرنی ہوگی، رسول اللہ کا چچا تو ہے، رسول اللہ کا چچا تو ہے۔ ان مومنین کے جتنے بھی ماموں ہیں، چاہے وہ مرحب کی شکل میں کیوں نہ ہو،
ان سب کی عزت کا مرحب بھی ماموں ہے، مرحب بھی ماموں ہے۔ جناب صفیہ مرحب کی بہن ہے، رسول اللہ کی زوجہ جناب ام حبیبہ اس خاندان سے ہیں، اس شجرہ سے منقطع شدہ ہیں جس شجرہ کو قرآن نے ناپسندیدہ قرار دیا، جناب ام حبیبہ، لیکن با وفا زوجہ ہیں رسول اللہ کی۔ جناب صفیہ جو آپ کی ایک پھوپھی ہیں، جناب صفیہ ایک زوجہ ہیں جناب صفیہ۔ یہ جو جناب صفیہ ام المومنین ہیں یہ مرحب کی بہن ہیں۔ تو پس طے یہ ہوا کہ جو جناب ام حبیبہ کے رشتہ داروں کو ماموں کہتا ہے اسے جناب صفیہ کے رشتہ داروں کو بھی ماموں بنانا پڑے گا۔ یہ تو نہیں چلے گا ایک کو ماموں ماننا ہے ایک کو ماموں نہیں ماننا، صرف اسی کو ماموں ماننا ہے جس نے اسلام اور مسلمین کو ماموں بنایا، اور جو امیر المومنین کے ہاتھ سے مارا گیا اس کو نہیں ماننا۔ بھئی قانون تو ایک ہوگا، قانون تو ایک ہوگا، چونکہ دونوں کی بہنیں ام المومنین ہیں اور ہم دونوں کی بہنوں کا کمال احترام کرتے ہیں۔ اب مباہلہ میں اللہ کے رسول تشریف لے گئے، خدا نے کہا تھا اپنی عورتوں کو لے کر آئیے، رسول اللہ کتنی خواتین کو لے کر گئے؟ ایک۔ خدا نے تو کہا تھا اپنی عورتوں کو لے آئیے، یعنی گنجائش تھی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرے ہاں دعوت ہے 5 بندے آئیے گا، پھر 5 سے چھٹا تو نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، لیکن میں کہوں گا کہ جو آپ کے افراد 50 سال سے اوپر ہیں ان سب کو لے آئیے۔ آپ 50 سال سے اوپر 2 بندے ہوں گے تو 2 آئیں گے، 50 ہوں گے تو 50 آئیں گے، چونکہ گنجائش موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنی عورتوں کو لے آؤ، اللہ کے رسول ایک کو لے کر گئے، کیوں؟ وہاں صادقین کی ضرورت تھی، وہاں صادقین کی ضرورت تھی، اللہ کے رسول ایک کو لے کر آئے۔ اور میں آپ کے خدمت میں عرض کر دوں 150 سال بعد تک بھی وہ زوجات جو رسول اللہ کو پریشان کر دیا کرتی تھیں اور رسول اللہ سے طرح طرح کے تقاضے کیا کرتی تھیں، نہ مباہلہ جاتے ہوئے اور نہ ہی مباہلہ سے واپسی پر ان بیویوں نے نہیں کہا اللہ کے رسول جب اللہ نے کہا تھا اپنی عورتوں کو لے کر آؤ تو آپ ہمیں بھی لے کر جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کم از کم یہ پتا تھا کہ ہم اس درجے پر نہیں ہیں، ہم اس درجے پر نہیں ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے نہیں کہا۔ تو وہ گویا کہ اس ملا و مولوی اور نمک حرام مولوی سے بہتر ہوئی، جو مولوی دھکے سے ان کو داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سے بہتر ہوئی۔ رسول کی زوجہ تو نہیں فرما رہی کہ اللہ کے رسول مجھے بھی لے کر جاتے، کسی کتاب میں مجھے دکھا دیجئے کہ کسی بھی زوجہ نے کہا ہو کہ مجھے بھی ساتھ لے کر جاتے، کسی نے نہیں کہا۔ یہ آج کا نمک حرام شخص جو دین کو اپنے پیٹ پالنے کا ذریعہ بنائے ہوئے ہے یہ شیطنت کرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول اپنی جانوں کو لے کر آئیے، تو کہہ سکتی تھی میرے ابا بھی آپ کی جان، میرے ابا بھی آپ کی جان، یہ آپ کی جان تھے تو اسی وجہ سے تو ہمیں بھیجا آپ کے گھر میں۔ بھئی کئی بہانے ہو سکتے تھے، کئی بہانے ہو سکتے تھے، لیکن کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں انہیں اتنا پتا تھا کہ ہم اس درجے پر فائز نہیں ہیں، وگرنہ وہ کہتے اے اللہ کے رسول ہم تو آپ کے ساتھ وہاں بھی تھے جہاں پر قرآن بھی ہماری گواہی دیتا ہے اذ ہما فی الغار، یار غار تک لوگوں کو پتا تھا کہ ہم یار غار ہیں لیکن جان پیغمبر نہیں ہیں، رسول اللہ کی ہم جان نہیں ہیں، اگر ہمیں کچھ ہو جائے تو رسول اللہ کو کچھ نہیں ہونے والا، انہیں یہ پتا تھا، لہٰذا ان میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ کوئی اور بیٹے تھے ہی نہیں، اور اگر ہوتے بھی صحیح تو کوئی نہ کہتا کہ ہمارے بیٹوں کو بھی لے کر جائیے۔ یعنی یہ پتہ چل گیا کہ جب اللہ کے رسول اپنی جان یعنی امیر المومنین کو لے کر چلے، صدیقات نساء میں فقط سیدہ کو لے کر چلے،
صدیقین میں فقط سبتہ حاضر الامہ حسنین شریفین کو لے کر چلے تو مدینہ والے سب سمجھتے تھے کہ جس درجے کے صادق لوگ میدان میں چاہیے اس درجے پر ہم میں سے کوئی بھی شخص فائز نہیں ہے. کسی نے یہ نہیں کہا. پہلی بات. اب دوسری بات اسی موضوع میں، ویسے یہ دوسری بات ہے. مباہلہ کے بعد جو زندگی کے آخر میں ایک موقع پیش آیا، اس موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس چیز کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. بھئی کسی بھی سورما نے نہیں کہا ہے اللہ کے رسول ہمیں بھی اپنے جیسا مولا بنا دیجئے، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا اور انہوں نے مبارک بادیں دینی شروع کر دی. بخن بخن یا علی، آج کے بعد آپ میرے بھی مولا بن گئے اور تمام مومنین کے بھی مولا بن گئے. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسے کیوں کہا میرے بھی مولا بن گئے اور مومنین کے مولا بھی بن گئے. یہ آپ خود تلاش کیجئے گا کہ کیوں ایسے کہا، لیکن تسلیم کیا. اور اللہ کے رسول نے 3 دن تک انہیں روکے رکھا. آپ سادات کرام میں سے کوئی ہے کہ میں 3 گھنٹے تقریر کروں اور دیگیں بچی رہیں؟ اللہ کے رسول نے 3 دن روکے رکھا. یہ حج کے بعد گھر پہنچنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، سب کے پاس کھجوریں تو ہوں گی، مدینہ لے کر جا رہے ہوں گے، زمزم بھی ہوگا، مدینہ لے کر جا رہے ہوں گے جیسے حاجی پاکستان لے کر آتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول کو مدینہ میں جانے والے زمزم اور کھجوروں سے کوئی سروکار نہیں تھا. اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ جب یہ اپنے گھروں میں پہنچے تو اپنے آقا و مولا کا نام لے کر پہنچے، آقا و مولا کا نام لے کر پہنچے. لہٰذا اللہ کے رسول نے 3 دن تک ان کو تڑپایا، گرمی میں رکھا، اور وہ 3 دن تک سب مبارک بادیں دیتے رہے. جب مرد ختم ہو گئے تو خواتین سے کہا تم بھی بیعت کرو. ایک تشت میں پانی رکھا گیا، ایک طرف سے امیر المومنین نے اس پانی میں ہاتھ رکھے، دوسری طرف سے خواتین اس پانی میں ہاتھ رکھ کے مولا امیر المومنین کی ولایت و امامت کا اقرار کرتی تھی. سب سے اقرار کروایا، کسی کو نہیں چھوڑا، اور سب کم از کم اس وقت ولایت امیر المومنین لے کر اپنے گھروں کو گئے. سب اپنی ولایت لے کر گئے مولا امیر المومنین کے ذریعے سے. اس موقع پر نہ تو ان 3 دنوں میں کسی کو ہوش آئی کہ وہ کہتے کہ ہم نے بھی فلاں فلاں گرے ہوئے بندے پر تلوار اتاری تھی اور اس کو فنار کر دیا تھا. اے اللہ کے رسول، اگر امیر المؤمنین نے معارک انجام دیے ہیں تو ہم بھی فلاں مارکے میں تھے. سب کو اپنے اپنے مارکے بھول گئے. انہیں یہ فکر لگ گئی کہ اللہ کے رسول کے حکم پر ہم عمل کر لیں، علی ابن ابی طالب کو اپنا مولا مان لیں. ان میں سے 1 لاکھ تقریباً 20,000 افراد میں سے کسی نے بھی نہیں کہا اپنی پوری زندگی میں کہ اللہ کے نبی نے جو کہا تھا میں مولا ہوں اس کا مطلب سید و سردار تھا، اور جو کہا تھا علی مولا ہیں اس کا متعلق دوست تھا، اس کا تعلق دوست کے ساتھ تھا. کسی نے نہیں کہا. یہ کس نے کہا؟ یہ بعد میں آنے والے خیانتکاروں نے کہا. اللہ کے رسول نے تو فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جس طریقے سے مجھے مانتے ہو، جس پیمانے پر مجھے مانتے ہو، اسی پیمانے پر ماننا ہوگا، وگرنہ تمہاری یہ بات قابل قبول نہ ہوگی. کسی نے اعتراض نہیں کیا. اگر اس حارث نے اعتراض کیا تو اس نے مولا کی ولایت پر ڈائریکٹ اعتراض کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ بڑے مولا ہیں اور یہ چھوٹے مولا ہیں. اس نے امیر المومنین کی ولایت پر اعتراض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو حکم دیا ہم نے سر تسلیم خم کیا. خلاصہ کر رہا ہوں اس کے گفتگو کا. اب آپ نے اپنے بھائی کو بھی ہمارا آقا و مولا بنا دیا ہے. اسے اعتراض کیا تھا کہ اللہ کے رسول جیسے آقا و مولا ہیں ویسے ہی اپنے بھائی کو بنا دیا ہے. اللہ کے رسول اگر یہ اللہ نے بنایا ہے تو میرے اوپر ابھی عذاب نازل ہو. یعنی وہ رسول اللہ کی زبان مبارک پر شک کر رہا تھا.
اللہ کے رسول نے وہیں پر بتا دیا کہ اللہ نے وہیں پر بتا دیا کہ میرے رسول کے عمل پر، فعل پر، زبان پر، حرکت پر جو شخص بھی شک کرے گا اس کی کم از کم سزا یہ ہے، چاہے وہ قلم و دوات و کرتاس کے موقع پہ شک کرے، چاہے وہ کسی اور موقع پر شک کرے۔ اللہ کے رسول نے کہا اسامہ کے لشکر کے ساتھ جاؤ، جو رکے انہوں نے شک کیا۔ اللہ کے رسول نے کچھ مانگا، جنہوں نے نہیں دیا انہوں نے شک کیا، ان کی بھی سزا وہی ہے جو اللہ خود دے چکا تھا، اذ سأل سائل بعذاب واقع۔ بس اس کے سوال کہنے کی دیر تھی، عذاب نے آنے میں دیر نہیں لگائی، فوری عذاب آ گیا۔ خداوند متعال نے اس طریقے سے اپنی ہستیوں کا تعارف کروایا، اور خداوند متعال کی سنت کو دیکھ لیجئے، سنت الہیہ کو دیکھ لیجئے کہ خداوند متعال اپنے گھر کا گرنا برداشت کر لیتا ہے، جھوٹا ولی کسی کو نہیں بننے دیتا، جھوٹا ولی کسی کو نہیں بننے دیتا۔ تذکرہ ہے چوتھے امام کا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، سید الساجدین علیہ السلام۔ اور یاد رکھیے آئمہ کے جو القابات ہوتے ہیں یہ کسی شخص کے دیے ہوئے نہیں ہوتے۔ ہم جب مولا امیر المومنین کو اسد اللہ و اسد رسول ہی کہتے ہیں تو یہ ہمارا دیا ہوا لقب نہیں ہے۔ جب ہم حسنین شریفین کو سیدہ شباب اہل الجنہ کہتے ہیں تو یہ ہمارا دیا ہوا نہیں ہے۔ امام سجاد کو سجاد کہتے ہیں، آپ کا نام علی ہے، علی ابن الحسین۔ ہم جب سید الساجدین کہتے ہیں، زین العابدین کہتے ہیں تو یہ ہمارا دیا ہوا لقب نہیں ہے۔ باقر و جعفر و قاسم و رضا و ہادی و جواد و عسکری علیہم السلام، ہم جتنے بھی یہ القابات ہیں یہ ہمارے دیے ہوئے نہیں ہیں، یہ توقیفی ہے، یہ خدا کی طرف سے دیے ہوئے القابات ہیں۔ چوتھے امام کو دیکھیے، آپ سید الساجدین کہتے ہیں، خداوند متعال کے کتنے فرشتے ہیں کسی کو نہیں پتا، ارب ہا خرب ہا فرشتے ہیں۔ خداوند متعال نے جب آدم کا پتلا بنایا تو ان سے کہا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں ابھی اس میں اپنی روح پھونکوں گا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم تمام فرشتے اس کے آگے سجدہ کرنا۔ فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے ہیں، اور ان فرشتوں کا جو سردار ہے اسے سید الساجدین کہتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ میرے تمام نبی میری عبادت کرنے والے تھے۔ چوتھے امام کو کہتے ہیں زین العابدین، یعنی تمام انبیاء کی زینت، تمام انبیاء کی زینت۔ کتنی بڑی عظمت کے حامل ہیں امام علیہ السلام، کتنی مشکل زندگی گزاری ہے امام علیہ السلام نے۔ اور امام علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اس وقت 4 امام موجود ہیں زمین پر۔ خود مولا امیر المومنین موجود تھے، آپ کے تایا امام مجتبی موجود تھے، آپ کے والد سید الشہداء موجود تھے، اور خود امام زین العابدین بھی موجود ہیں۔ وہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ سمیت 4 امام تھے، لیکن چونکہ یہ کلنا محمد کی منزل پر فائز ہیں، کوئی بھی امام کسی بھی امام سے اختلاف نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کی بات میں کسی قسم کی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا چلتا چلتا زمانہ امام علیہ السلام پر پہنچا، اور آپ جانتے ہیں عصر عاشور سے عملی طور پر امامت شروع ہوئی ہے امام سجاد علیہ السلام کی۔ لہٰذا آپ کے ذمے بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے، ایک عاطفی یعنی محبت والی ذمہ داری۔ قتل و کشتار ہوا ہے، چادریں چھینی گئی ہیں، خدا کی نشانیوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے۔ امام مجبور ہیں کہ بے گور و کفن ان لاشوں کو چھوڑ کر روانہ ہو جائیں۔ کتنی مشکل ابتدا ہے، لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام نے ہمیں عزادار بننے کا درس دیا کہ حقیقی عزادار کسے کہتے ہیں۔
حقیقی شیعہ کسے کہتے ہیں؟ سید الشہداء کی رحلت کے شہادت کے بعد یعنی روز عاشور کے بعد 3 تحریکیں سید الشہداء کے قاتلوں کے خلاف شروع ہوئیں۔ سب سے پہلی تحریک تائبین کی تحریک کہلاتی ہے، توابین، جن کی قیادت سلیمان بن سورد خزاعی کر رہا تھا، جو سید الشہداء کے زمانے میں بصرہ کا امیر تھا، امیر المومنین کے زمانے میں بھی، اور کوفہ سے خط لکھنے والوں میں بھی تھا۔ بعد میں خوف کا شکار ہو گیا اور جناب مسلم کو پہلے ویلکم کہنے کے بعد پھر ساتھ چھوڑ گیا۔ سید الشہداء کی شہادت ہو گئی، پھر اسے خیال آیا، پھر اس نے اپنے ساتھ مختلف ساتھیوں کو ملایا اور اپنے تئیں توبہ طائب ہوئے۔ امام وقت کے پاس نہیں آئے، خود اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ہم نے بہت زیادتی کی ہے، اب ہمیں سید الشہداء کے قتل کا بدلہ لینا چاہیے۔ یہ توابین کہلائے۔ انہوں نے لڑائی کی، جھگڑا کیا، 10,000 سے زیادہ بندے قتل ہوئے، 61 سے لے کر 64 تک توابین چلتے رہے، مختلف گروہوں کی صورت میں اکثریت ماری گئی۔ لیکن اپنے ایمان سے بتائیے، ان 10,000 سے زیادہ مارے جانے والے افراد کا سید الشہداء کو یا اسلام کو کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دیر کر چکے تھے۔ امام وقت نے جب بلایا تھا اس وقت انہوں نے امام کی نصرت نہیں کی تھی۔ 10,000 مارے گئے، لیکن امام سجاد علیہ السلام نے ان کی تائید نہیں کی کہ توابین بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، انہوں نے توبہ کر لی ہے۔ توبہ تو تب ہوتی جب امام کی خدمت میں آ کر معافی مانگتے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے مولا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ امام مشکل کشا ہیں، ابھی آگے میں عرض کروں گا، امام کوئی نہ کوئی راستہ ان کو بتلاتے، وہ الگ بات ہے کہ اس راستے کو وہ طے کر سکتے یا نہ کر سکتے۔ یہ پہلی تحریک۔ دوسری تحریک مدینہ میں چلی۔ مدینہ شہر میں عبداللہ ابن حنظلہ کی قیادت میں، واقع کربلا میں 4-5 عبداللہ ہیں جن کا بڑا کردار ہے، بعض کا نیگیٹو بعض کا پازیٹو۔ عبداللہ جناب حنظلہ کے بیٹے ہیں، جناب حنظلہ جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، اور یہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ یہ جب صبح کے وقت بیدار ہوئے تو اسلامی لشکر چل پڑا تھا احد کی طرف، ان کے اوپر غسل واجب تھا، انہوں نے غسل نہیں کیا اور غسل کے بغیر آ گئے میدان میں۔ میدان میں جب یہ پہنچے تو وہاں پر شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو اب جو شخص امام کی رکاب میں یا نبی کی رکاب میں شہید ہو جاتا ہے اسے غسل نہیں دیا جاتا، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اس کا لباس تبدیل نہیں کیا جاتا، اسے کفن نہیں پہنایا جاتا۔ یہ جو ہم کربلا والوں کا کہتے ہیں بے گور و کفن لاشیں، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان شہیدوں کا لباس چھین لیا گیا تھا۔ شہدائے کربلا کا لباس چھین لیا گیا تھا۔ زہیر ابن قین کی بیوی کو جب شام غریبہ میں خبر ملی کہ زہیر مارا گیا ہے تو اس نے اپنے غلام کو کفن دے کر بھیجا کہ زہیر کا وہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس کو کفن پہنا کر آ جاؤ، وہ سنا ہے مارا گیا ہے۔ جب وہ 11 کو گنج شہیدہ میں پہنچا تو وہاں اس نے دیکھا کہ زہیر کے آقا بھی بغیر لباس کے ہیں۔ واپس چلا گیا، جب اپنی مالکن کو ملا زہیر کی بیوی کو تو زہیر کی بیوی نے کہا کہ تو کفن نہیں پہنا کر آیا۔ زاروں قطار رونے لگا، کہنے لگا کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھے۔ زہیر کے تو آقا بھی بغیر لباس کے تھے، لہذا مجھے شرم آئی کہ میں زہیر کو کفن پہناؤں۔ یہ جو ہم بے گور و کفن کہتے ہیں تو یہ لوٹ لیا گیا، تو بس شہید کو اسی لباس میں دفن کیا جاتا ہے، اسے غسل نہیں دیا جاتا، اس پر نماز ہوتی ہے اور اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ مرحلہ آیا تو بعض لوگوں کو حنظلہ نے بتا دیا تھا، اب حنظلہ شہید ہو گئے، بعض لوگوں نے کہا اب کیا بنے گا، اس نے تو غسل نہیں کیا ہوا تھا۔
اسی وقت جناب جبرائیل پہنچے، رسول اللہ کو خبر دی کہ حنظلہ کی سچائی اور عشق رسالت کے نتیجے میں خداوند متعال نے فرشتوں کے ذریعے سے حنظلہ کو غسل دلوا دیا ہے۔ اس لیے تاریخ نے ہمیشہ حنظلہ غسیل الملائکہ کہا، حنظلہ جسے ملائکہ نے غسل دیا۔ یہ عبداللہ جس نے مدینہ میں شروع کی بغاوت، ظالموں کے خلاف جو اٹھا پرچم حسینی لے کر، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ یہ حنظلہ کا بیٹا تھا جو احد میں مارے گئے تھے، ان کا بیٹا تھا۔ یہ بھی امام کی اجازت کے بغیر اٹھا، یہ بھی 12-13 ہزار افراد مارے گئے، اور یہ انتہائی ظلم والا موقع تھا جب یہ اٹھا اور اس نے حاکم مدینہ کو باہر نکال دیا۔ اس وقت مروان بھی مدینہ میں تھا، اس کے لیے شدید نفرت تھی مدینہ میں۔ مروان نے جب یہ دیکھا کہ بغاوت ہو گئی ہے، لوگ تو سب سے پہلے مجھے ماریں گے، امام علیہ السلام کو بغاوت کی خبر ہوئی تو آپ مدینہ سے 1-1.5 کلومیٹر باہر چلے گئے، وہاں پر ایک جگہ آپ نے قیام کیا۔ مروان وہ شخص ہے کہ جب 27 رجب کو یزید نے خط بھیجا تھا تو یہ حاکم مدینہ کے پہلو میں بیٹھا تھا، جب سید الشہداء نے فرمایا تھا کہ رات کے اندھیرے میں یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، تم بھی سوچو میں بھی سوچتا ہوں، صبح بات کریں گے۔ تو حاکم مدینہ نے کہا تھا مولا ٹھیک ہے آپ سوچ لیجئے۔ نکلنے لگے تو مروان نے کہا تھا، اسی مروان نے کہا تھا کہ اگر ابھی حسین ابن علی نکل گئے پھر کبھی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ وہیں پر علوی جوش کے تحت پکارا تھا، یبن الزرقاء، اے بری عورت کے بیٹے۔ وہ موقع تھا جب بنی ہاشم ایک دم سے دربار میں داخل ہوئے تھے، یہ مروان تھا۔ جب حملہ ہوا مدینہ پر، مروان کو کوئی راستہ نظر نہ آیا سوائے در امام سجاد کے۔ اپنی بیوی کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو لے کر امام علیہ السلام کے پاس آ گیا اور کہا کہ مولا ان خواتین کو میں آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ مروان وہ خبیث شخص ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ کی بیٹیوں کی چادریں چھینی گئیں۔ یہ بنیاد رکھتا ہے مدینہ میں، لیکن امام کے پاس آیا ہے وہ مشکل کشائی کے لیے۔ امام کا کام ہے مشکل کشائی کرنا۔ امام نے ان خواتین کو پناہ دی۔ مسلم ابن عقبہ ظالم شخص کو بھیجا یزید نے، اس نے مدینہ پر حملہ کیا، قتل و کشتار کیا۔ مدینہ میں اتنا قتل و کشتار ہوا کہ کہیں پر ایسی جگہ نہ تھی جہاں پر خون کے بغیر پاؤں رکھا جا سکے۔ یہ تاریخ نے لکھا۔ رسول اللہ کی قبر مبارک کے اوپر گدھوں کو باندھا گیا، مسجد نبوی اور رسول اللہ کا روضہ مقدس گدھوں اور گھوڑوں کے گوبر کے ساتھ بھر گیا۔ مسلم ابن عقبہ نے اتنے افراد قتل کیے کہ تاریخ نے مدینہ کے معرکے کے بعد اس کا نام مسرف ابن عقبہ رکھ دیا۔ مسرف اسراف کرنے والا، بہت زیادہ زور و زیادتی کرنے والا۔ مسلم ابن عقبہ کی بجائے اس کا نام مسرف ابن عقبہ رکھ دیا۔ 3 دن کے لیے اس نے مدینہ کو سب کے لیے مباح قرار دے دیا۔ سب خواتین کو اس نے یزید کی کنیزیں قرار دے دیا، جس کی وجہ سے 1 سال کے بعد 1000 ناجائز بچے مدینہ میں پیدا ہوئے۔ اتنا ظلم ہوا، اتنا ظلم اور زیادتی ہوئی۔ اور یہ زیادتی مالک بن نویرہ سے شروع ہوئی تھی۔ جناب مالک بن نویرہ کو ایک شخص نے قتل کیا تھا اور اس کی زوجہ کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ مالک بن نویرہ محب مولا امیر المومنین، یہ خلیفہ اول کے زمانے میں واقعہ ہوا۔ یہاں پر مسلم ابن عقبہ میں یہ کام کیا۔ جب مدینہ کو تاراج کر دیا تو پھر مکہ سے خبر ملی کہ عبداللہ ابن زبیر نے بھی بغاوت کر دی ہے۔ یہ فوری طور پر مدینہ سے مکہ کی طرف چلا۔ جب یہ مکہ جا رہا تھا
تو مکہ کے قریب پہنچ کر مصرف ابن عقبہ کی موت ہو گئی۔ اس کو یزید نے کہا تھا کہ اگر تم مر جاؤ تو حسین ابن نمیر کو اپنا نائب بنانا۔ حسین ابن نمیر کون ہے؟ جس نے شبیہ پیغمبر کے سینے میں برچھی اتاری تھی۔ حسین ابن نمیر پہنچا مکہ میں، اس نے کوہ ابو قبیس کے اوپر منجنیقیں لگائیں، وہاں سے پتھروں کی بارش کی، آگ کے گولے برسائے، کعبۃ اللہ کو آگ لگ گئی۔ عبداللہ ابن زبیر کعبہ کے اندر موجود تھا۔ ادھر سے یزید مر گیا۔ یزید کے مرنے کی خبر آئی تو حسین ابن نمیر نے واپسی کا راستہ لیا۔ اب یہ واپس چل پڑا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا رک کر ایک اور رخ کو دیکھیے، حسین کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر کے لیے دوبارہ لشکر آیا حجاج ابن یوسف لعین کی قیادت میں۔ اس نے آ کر وہیں منجنیقیں لگائیں، وہیں آگ پھینکی۔ بیت اللہ شریف جل گیا، بیت اللہ کی چھت گری اور عبداللہ ابن زبیر اس کے اندر مر گیا۔ اس وقت جو بیت اللہ میں 3 ستون تھے کھجور کے درخت کے، کھجور کے تنے تھے 3، ان میں سے ایک تنا ابھی بھی مکہ کے میوزیم میں رکھا ہے، جو ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ایک زمانے میں مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا تھا اور باہمی لڑائی میں بیت اللہ کو آگ لگ گئی تھی، اور یہ ستون تھا بیت اللہ کا، اس میں سے یہ ستون بھی جل گیا تھا، یہ باقی حصہ ہے۔ وہ کوئی 7، 8، 9 فٹ کا ایک تنا وہاں پر آج بھی محفوظ ہے، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ کس نے آگ لگائی، کس کو آگ لگی، کون وہاں پر موجود تھا۔ سید الشہداء نے تو جب یہ دیکھا تھا کہ بیت اللہ شریف کی حرمت کو میرے قتل کے ذریعے سے پامال کیا جائے گا، اب بیت اللہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر نے اپنی امامت و ولایت و خلافت کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو بیت اللہ کے اندر چھپا لیا، لیکن خداوند متعال کو کسی کی جھوٹی ولایت پسند نہیں ہے۔ خداوند متعال نے اپنے گھر کا گرنا اور جلنا برداشت کر لیا، لیکن جھوٹا ولی نہیں بننے دیا۔ ابن زبیر وہاں مر گیا، لیکن اللہ کا گھر بھی جل گیا۔ اللہ نے اپنے گھر کی کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ جھوٹا ولی بن رہا تھا۔ خدا کا ایک اور ولی اور حجت الہیہ تھا جس کا نام تھا عبد المطلب۔ ابراہا اسی بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لینے کے لیے گئے تو ابراہا پریشان ہو گیا، کہا میں سمجھا تم اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے آئے تو اس نے کہا انا رب الابل، میں تو اونٹوں کا رب ہوں، اس گھر کا رب ہے۔ یہ حضرت عبد المطلب نے توحید الہی بیان کی۔ خداوند متعال کو یہ کہنا اتنا پسند آیا کہ وہیں پر ابراہا کے لشکر کو ختم کر دیا۔ الم تر کیف ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خداوند متعال نے اصحاب فیل کا کیا حشر کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ خداوند متعال مختلف اصحاب کا ایسا حشر کرتا رہتا ہے۔ مل کر صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ بھئی اصحاب فیل کا تو یہ حشر کیا، لہذا خدا اصحاب کا حشر چاہے تو یہ بھی کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بات ہو گئی۔ حسین ابن نمیر یزید کے مرنے کا سن کر واپس چل پڑا۔ اب اس نے اپنے راستوں کو بدلا، چونکہ یزید کے مرنے کی وجہ سے راستوں میں بغاوت تھی۔ یہ راستے کو بدلتے بدلتے جب مدینہ کے جوار سے گزرنے لگا تو اس کی امام سجاد سے ملاقات ہو گئی۔ اس کی بھی حالت وہی تھی جو ہر کے لشکر کی تھی، مرنے کے قریب تھا اس کا لشکر۔ اس نے امام سجاد علیہ السلام سے پانی کی درخواست کی۔ امام نے اپنا رخ موڑ لیا اور ساتھیوں سے کہا کہ ان کو پانی پلاؤ۔ وہاں سید الشہداء نے رخ نہیں موڑا تھا، خود پانی پلایا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ہدایت کا سامان موجود تھا، ابھی انہوں نے مسلمانوں کا خون نہیں بہایا تھا۔ اس خناس نے تو شبیہ پیغمبر کا خون بہایا تھا۔ پانی کے بعد انہیں کھانا کھلایا گیا۔ پھر جب رخصت کرنے لگے
تو حسین ابن نویر نے کہا اے علی ابن الحسین مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ یہاں سے ضبط کے بندھن ٹوٹے۔ امام سجاد نے فرمایا میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، لیکن تو نے مجھ سے سوال کیا تھا تو میں نے تمہیں اسی کے مطابق جواب دینا تھا۔ امامت گردنیں اڑانے کے لیے نہیں آتی، لیکن اگر کسی شخص کے ہاتھ مسلمان کے خون سے رنگے جائیں تو پھر امامت اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی۔ میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، تو شبیہ پیغمبر کا قاتل ہے۔ یہ امام سجاد علیہ السلام درس دے رہے ہیں کہ دشمن سے کیسے ملنا ہے، دوست سے کیسے ملنا ہے، اسلام کو کیسے بچانا ہے۔ ساری زندگی اسی عمل میں گزری، اسی رہنمائی میں گزری۔ امام علیہ السلام نے مختلف طریقے اپنائے اور ان میں سے ایک عزاداری کا طریقہ تھا۔ اگر کوئی عزادار ہے تو وہ امام سجاد ہے، اگر کوئی عزادار ہے تو امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں حقیقی عزادار، حقیقی صاحب صف عزا، یہ جو میں اور آپ صف عزا بچھا لیتے ہیں، اس میں کمال ہمارا نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ کی آپ کو دعا ہے، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین۔ میرے فرزند حسین ابن علی کے قتل کے نتیجے میں مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی لا تبرد ابدا، جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہ تو رسول اللہ کی دعا کا اثر ہے کہ آپ صفی عزا بچھاتے ہیں۔ رسول اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں اس طبقے میں رکھا جو ان ہستیوں سے محبت کرتا ہے جن ہستیوں سے محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا۔ امام علیہ السلام نے نہ توابین کی تائید کی، نہ عبداللہ ابن حنظلہ کی تائید کی۔ کیوں؟ کیونکہ تاخیر ہو چکی تھی۔ امام نے جب پکارا تھا اس وقت یہ نہیں آئے تھے۔ تیسری تحریک جناب مختار کی تحریک تھی۔ جناب مختار جیل میں تھے جب سید الشہداء کی تحریک شروع ہوئی اور آپ کربلا میں گئے۔ جناب مختار قید میں تھے، اگر قید میں نہ ہوتے تو شاید ایسے ہی ہوتا، لیکن سرد خزائی اور عبداللہ ابن حنظلہ آزاد تھے۔ انہوں نے آزاد ہوتے ہوئے بھی سید الشہداء کی آواز پر لبیک یا حسین نہیں کہا۔ اب جب مختار نکلے تو پھر بدلہ لینے میں بڑی طولانی مدت درکار تھی۔ 22,000 کے قریب لوگ مارے گئے، 43 سے 44,000 لوگ 4 سال میں مارے گئے، انتقام خون سید الشہداء میں۔ لیکن پہلی دونوں تحریکوں کو امام وقت کی تائید نہیں ملی۔ دیکھا آپ نے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو بھی عمل انجام دیں وہ امام کو قبول ہو۔ امام کو وہ عمل قبول ہے جو بر وقت کیا جائے، جب امام فرمائے اس وقت کیا جائے۔ کیا آپ نے نہیں سن رکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنے ایک صحابی کو بلایا، پھر بلایا، پھر بلایا، تاخیر سے آیا؟ تو آپ نے پوچھا کہ کہاں تھے؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا کہ تمہیں نماز کا کس نے بتلایا تھا؟ خداوند متعال نے انبیاء اور ائمہ کو ہماری شہرت سے قریب رکھا۔ میں اور آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کی صدا آ جائے تو ہمارا نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ امام کی صدا پر لبیک کہنا ہماری اولین ذمہ داری ہوگی، اور اگر ہم نماز ہی پڑھتے رہ گئے تو پھر ہم امام کے قدموں میں پہنچتے ہمیں بڑا ٹائم لگ جائے گا، دیر ہو جائے گی، جیسے ان کو دیر ہو گئی، تاخیر ہو جائے گی۔ لیکن اس سے یہ کوئی شخص نہ سمجھے کہ کل کو کہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ نماز پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں جب امام وقت پکارے اس وقت نہ کوئی عزاداری ہے، نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی حج ہے۔ کیا سید الشہداء سارے قافلے کو لے کر 8 ذی الحجہ کو نہیں نکلے؟ 8 کو تو عرفات میں جانا تھا حج کے لیے،
لیکن سارا قافلہ دین کو بچانے کے لیے کربلا کی طرف نکلا۔ امام سجاد اس قافلے میں موجود ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام موجود ہیں، 3 امام موجود ہیں روز عاشور، 3 امام۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا معرکہ تھا روز عاشور کا۔ امام علیہ السلام نے صرف ان کی تائید کی جن کی تاخیر جان بوجھ کر نہ تھی، کوئی رکاوٹ تھی ان کے پہنچنے میں، وگرنہ جن کی جان بوجھ کر تاخیر تھی ان کی تائید نہیں کی۔ لہذا یاد رکھیے، ہمارا جو بھی عمل ہماری مرضی سے ہو، ضروری نہیں ہے کہ امامت کی تائید اسے مل سکے۔ ہاں، جو بھی عمل امام کی مرضی سے ہوگا اسے امام کی تائید ملے گی، اسے امام پسند کریں گے۔ تو بس امام علیہ السلام نے عزاداری کے ذریعے سے دین کو بیان کیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پیام حسینی ہم تک نہ پہنچتا۔ یزید لعین کی اس محفل کو یاد کیجئے جب ایک زرخرید ملا نے بنی ہاشم کے خلاف بکواس کرنا شروع کی اور کرتا چلا گیا۔ اور شام کی کیفیت عجیب تھی، شام میں 40 سال سے کسی نے ان ہستیوں کا نام ہی نہیں سنا تھا۔ 20 ہجری میں ایک شخص حاکم بنا، امیر بنا، اور 40 ہجری میں وہ حاکم بن گیا۔ اس نے 40 سال گزارے، 2 نسلیں بڑی ہو گئی، کم از کم 2 نسلیں بڑی ہو گئی، جنہوں نے کبھی خانواد اہل بیت کا نام ہی نہیں سنا تھا۔ لہذا ضروری تھا کہ امام اہل بیت کا تعارف کروائیں۔ جب وہ خطیب بولتے بولتے تھک گیا تو امام علیہ السلام نے یزید سے کہا، اور یزید، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی ان لکڑیوں کے اوپر کھڑا ہو کر کچھ بیان کروں؟ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ممبر پر بیٹھ کر بیان کروں، یعنی جو ممبر بھی امام کی مخالفت میں ہوگا اس کی قیمت لکڑیوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وہ ممبر نہیں ہے، وہ عام لکڑیاں ہیں، ان کو آگ لگا دو، بہتر ہے اسے آگ لگا دی جائے۔ جس ممبر سے امام کی تائید نہیں کی جاتی اسے ختم کر دیا جائے۔ یزید راضی نہیں ہوا، لیکن ظاہر ہے اس نے پوری دنیا سے سفراء بلائے ہوئے تھے، یہودی تھے، نصارہ تھے، مختلف مذاہب کے لوگ تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے ان چہروں کو کہ چہرے تو تھکے ہوئے ہیں، خاک سے بھرے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، لیکن ہیں یہ شریف لوگ جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے دین خدا سے بغاوت کی ہے، ان کے چہروں سے تو ایسا نہیں لگ رہا۔ لہذا لوگوں نے اصرار کیا کہ یہ شخص تو یزید بندھا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، سینکڑوں کلومیٹر چل کے آیا ہے، مصیبتیں برداشت کی ہیں، تم نے جو ابھی شام کے بازاروں میں ان کا حشر کیا ہے، اس کے بعد یہ کیا کہہ سکتا ہے؟ مجبور ہوا، امام علیہ السلام اس بلندی پر تشریف لائے۔ آپ نے وہاں پر آ کر فرمایا، خداوند متعال نے اعطینا 6 وفضلنا ب7، خداوند متعال نے ہمیں 6 چیزیں عطا کیں اور 7 چیزوں کے ذریعے سے ہمیں فضیلت بخشی۔ 6 چیزیں عطا کیں یعنی دوسروں کو بھی ملی، لیکن ہم نے اپنی عصمت کی وجہ سے، اپنی للہیت کی وجہ سے اس کا کثیر حصہ لے لیا، لیکن خداوند متعال نے ہمیں 7 فضیلتیں دی، یعنی یہ فضیلت صرف ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ بِأَنَّا مِنَّا النَّبِيَّ الْمُخْتَارِ مُحَمَّدًا، خداوند متعال نے ہمیں فضیلت دی کہ ہمارے خاندان میں سے بزرگوار ترین ہستی جناب محمد کو اپنے آخری نبی کے طور پر اختیار کیا، آخری نبی ہمارے خاندان سے بنایا۔ پھر دوسرا فقرہ، وہ مباہلہ کو یاد کیجئے، امام نے فرمایا منا الصدیق، حضرت نے نہیں فرمایا کہ منا علی ابن ابی طالب، ومنا الصدیق، خداوند متعال کو جب کائنات کے سچے ترین شخص کی ضرورت پڑی تو اس صدیق کو ہمارے خاندان سے منتخب کیا۔ ومنا الطیار، خداوند متعال نے کائنات میں ایک ہی ہستی کو تیار قرار دیا،
وہ میرے دادا کے بھائی جعفر طیار تھے۔ وَمِنَّا اسد اللہ و اسد رسول، خداوند متعال کو اپنے شیر کی ضرورت پڑی تو میرے دادا علی کو بنایا، اور اللہ کے رسول کے لیے شیر کی ضرورت پڑی تو اللہ کے رسول کے چچا حمزہ کو قرار دیا۔ خدا نے اور کہیں پر بھی اسد کسی کو نہیں بنایا، اگر اسد بنایا تو ہمارے خاندان سے بنایا۔ وَمِنَّا الصِّدِّيقَ الطَّاہِرَ، خداوند متعال کو صدیق کی ضرورت پڑی تو ہمارا خاندان، صدیقہ کی ضرورت پڑی تو ہمارا خاندان۔ پھر فرمایا وَالْمُحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، امام سجاد اس مشکل موقع پر بھی آپ کو بھولے نہیں۔ خداوند متعال نے ساتویں چیز یہ رکھی کہ ہماری محبت کو مومنین کے پاک دلوں میں رکھ دیا، ہماری محبت کو رکھا۔ یہ جو کہا فضلنا، کہ ہمیں فضیلت دی، امام علیہ السلام فرما رہے تھے گویا کہ جو پاکیزہ دل ہیں ان میں ہماری محبت کے علاوہ اور کوئی محبت نہیں ہو سکتی، نہ مال کی محبت، نہ اولاد کی محبت، نہ والدین کی محبت اس درجے پر جس درجے پر اہل بیت کی محبت ہے، اس درجے پر کسی کی محبت نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا انبأتہ، جو شخص مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا اسے میں خبر دیتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ امام نے اپنا پھر تعارف تولانی شروع کیا، اپنے آپ کو بتایا کہ ہم کیا ہیں۔ ہم اسلام کے لیے ایک رکنے کی جگہ ہیں، ہم اسلام کا ستون ہیں، اگر اس ستون کو ہٹا دیا جائے تو پھر اسلام کی عمارت باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ خلاصہ میں نے کیا۔ پھر رسول اللہ کا تعارف کروایا۔ اس خطبے میں سب سے زیادہ تعارف امام سجاد نے مولا امیر المومنین کا کروایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا امیر المومنین کی شخصیت کو 40 سال سے شام میں خراب کیا جا رہا تھا، سب سے زیادہ تعارف کروایا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے تم لوگوں نے ابھی ظلم و جور کے ساتھ قتل کیا ہے۔ جب سید الشہداء کا تذکرہ شروع کیا تو اس دربار یزید میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے واویلا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا۔ یزید پریشان ہو گیا، اس نے مؤذن سے کہا اذان دو۔ مؤذن نے اذان شروع کی، میرے اور آپ کے آقا و مولا خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر کہا کہ کوئی شک نہیں ہے اس میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا میری روح، میرا جان، میرے قلب اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مؤذن نے جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، فرمایا اے خطیب، اے مؤذن خاموش ہو جا۔ پھر یزید سے کہا یہ جو ابھی نام لیا گیا ہے سچ سچ بتا، یہ تیرے دادا کا نام ہے یا میرے دادا کا نام ہے؟ اگر تیرے دادا کا نام ہے تو سب کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو شجر خبیثہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اگر میرے دادا کا نام ہے جیسا کہ میرے ہی دادا کا نام ہے تو پھر بتاؤ یہ رسول کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں، ان کی چادروں کو کیوں چھینا؟ مصائب پڑھنا شروع کیا، لوگ برداشت نہ کر سکے، یزید بھی اس محفل سے اٹھ کر چلا گیا۔ یہ انقلاب حسینی کی ابتدا ہے دربار شام سے۔ پھر ساری زندگی امام سجاد نے اسی سلسلے کو جاری رکھا۔ کوئی شخص جانور ذبح کر رہا ہوتا تھا، اسے پوچھتے تھے پانی پلایا ہے؟ وہ کہتے تھے مولا مسلمان ہیں، پانی پلایا ہے۔ کربلا کی طرف رخ کرتے تھے، یہ تبلیغ کا ایک انداز تھا۔ کربلا کی طرف رخ کر کے اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے کہتے تھے اے میرے بابا، یہ جانوروں کو بھی پانی پلاتے ہیں ذبح کرنے سے پہلے، لیکن میں قربان جاؤں آپ پر کہ آپ کو بھوکھا اور پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ امام علیہ السلام کے سامنے وضو کے لیے پانی آتا تھا تو پانی کو دیکھ کر گریہ کرتے تھے۔ امام خون کے آنسو روتے تھے، اور یہ حقیقت تھی، کثرت گریہ کی وجہ سے امام کی آنکھیں زخمی ہو گئی تھیں، آنسو ان زخموں سے گرتے تھے، جب آپ کے رخسار پر آتے تھے تو وہ خون آلود ہو جاتے تھے۔
خون کے آنسو روتے تھے۔ یہ انداز تھا، صرف ایک انداز کی آپ سے بات کی، صرف ایک انداز یہ تھا۔ منہال دیگر آپ کے ساتھی امام کو دلاسا دینے کی کوشش کرتے تھے، مولا یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، آپ کا حق تو پہلے بھی چھینا گیا۔ امام مصائب پڑھتے تھے، مولا دربار میں پہلی دفعہ تو نہیں جانا پڑا، آپ کی جدہ کو بھی تو بازار میں جانا پڑا تھا۔ مولا مصائب پڑھتے تھے، مختلف قسم کے مصائب پڑھتے تھے، لیکن ہمیشہ شام کو یاد کرتے تھے۔ منہال نے ایک دفعہ عرض کیا، مولا کربلا بہت سخت تھا، عصر عاشور بڑی سخت تھی، شام غریبہ بڑی سخت تھی، کوفہ بڑا سخت تھا، آپ ہمیشہ شام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، شام جب ہم پہنچے تو وہاں کا ایک منظر نقل ہوا۔ پہلے تو روکے رکھا شام کے، دمشق کے باہر رکا رہا قافلہ، جب داخل ہونے لگے اور دروازہ کھلا تو روایت میں ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سامنے دیکھا تو اس دروازے کے ساتھ سید الشہداء کا سر اقدس موجود تھا۔ روایت میں ہے کہ جیسے ہی بھائی کی آنکھوں میں بہن کی آنکھیں ڈلیں، قد تحیرت، اردو میں کہتے ہیں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جناب زینب ایک دم حیرت میں ڈوب گئیں اور بھائی کو پکارتے ہوئے کہا کہ مجھے تو اس بات کی خبر نہیں دی گئی تھی، یعنی کربلا کی خبر دی گئی تھی، قیدی بن جانے کی خبر دی گئی تھی، مصیبتوں کی خبر دی گئی تھی، خیموں کے تاراج ہونے کی خبر دی گئی تھی، شہادتوں کی خبر دی گئی تھی، لیکن مجھے یہ تو نہیں بتایا گیا تھا کہ جب میری اور آپ کی ملاقات ہوگی تو آپ اس حالت میں ہوں گے۔ قد تحیرت، جناب زینب جیسی صابرہ خاتون ششدر ہو گئی۔ جناب زینب نے اس موقع پر جناب سکینہ کی چھوٹی بہن فاطمہ رقیہ کو اٹھا رکھا تھا۔ جناب زینب جب اس حیرانگی سے ایک دم سے باہر نکلی تو گود میں دیکھا جناب رقیہ کی طرف، جناب رقیہ بھی تحیرت، دیکھا کہ جناب رقیہ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جھپکنے سے آری ہیں۔ جب انسان ایک دم سے پریشان ہوتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ جناب زینب نے سینے سے لگایا جناب رقیہ کو، آپ کو خدا شام لے جائے، وہاں ایک بہت بڑا اور خوبصورت جو مرکز مطہر ہے وہ جناب فاطمہ رقیہ کا ہے۔ ہمارے ہاں مصائب میں تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر بہت بڑا لکھا ہوا ہے قطعیرت۔ اور امام فرماتے ہیں وہ جو بابا کی زیارت کی تھی نا میری بہن نے، اس کے بعد میری بہن نے اپنی آنکھوں کو جھپکا نہیں۔ پھر امام منہال سے فرماتے ہیں، منہال جب ہم داخل ہوئے تو بدماش عورتیں چھتوں پر تھیں، نیچے جو لیگ تھے جو ان کے پاس تھا، کوئی ہمیں نیزے کی انی نہ مارتا تھا، کوئی تلوار کی نوک مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ میں نے منہال دیکھا جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ زمین سے ریت اٹھا کر مارتے تھے، اور منہال ہم بچتے بچاتے دیکھے۔ کوفہ کا فرق دیکھیے، کوفہ میں یہ مشکل تھی لیکن مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے پہچان کر پوچھا۔ ایک مرتبہ چند خواتین جناب زینب کبریٰ کے پاس آئیں، کہا کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتی لیکن کوئی حکم ہو تو بتائیے۔ تو کوفہ میں جناب زینب نے کیا فرمایا تھا، یہ جنہوں نے سر اٹھا رکھے ہیں ان سے کہو کچھ آگے چلے جائیں تاکہ لوگ ان سروں کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہمیں بے پردگی کی حالت میں نہ دیکھیں۔ لیکن شام میں کوئی ایسا نہیں تھا، سب کے سب بدماش تھے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، منہال ایک چھت کے قریب سے ہم گزرے، میرے سر کے اوپر کپڑا تھا کہ وہاں سے ایک خاتون نے جلتی ہوئی آگ میری طرف پھینکی، میرے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے، وہ آگ میرے سر کے اوپر گری،
امام نے کہتے ہوئے اپنا عمامہ اتارا، منہال یہ میرا سر اس دن جل گیا تھا۔ پھر آگے بڑے، منہال کیسی بات تو کرتا ہے، شام کا قید خانہ بڑا سخت تھا، دن کے وقت تیز دھوپ ہوتی تھی۔ یہ فرماتے ہوئے امام نے اپنی دونوں باؤں کو ننگا کیا، کہا منہال دیکھ رہے ہو میری جلد جلی ہوئی ہے، یہ شام کے اس قید خانے میں ہماری جلدیں جل گئی تھی۔ یاد کیجئے جناب ام کلثوم جب مدینہ میں پہنچی تھی، کہا تھا نانا جان اگر غیروں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی پشت آپ کو دکھاتی کہ آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ امام نے اپنے بازو دکھائے اور پھر امام نے فرمایا منہال اس دن تو حد ہو گئی، رات کا اندھیرا تھا، ہمارا سانس گھٹ رہا تھا، حبس تھی، مجھے پھوپھی نے پکارا، کہا اے امام وقت آ کر دیکھی آپ کی بہن فاطمہ رقیہ کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ میں بھاگم بھاگ جب پہنچا، میں نے اپنی چھوٹی سی بہن کو دیکھا، اسے اٹھا کر سینے سے لگایا تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ دنیا سے جا چکی تھی۔ منہال میں نے اسے بغیر غسل و کفن کے شام میں دفن کر کے مدینہ مجھے آنا پڑا، تو کہتا ہے میں شام کو یاد نہ کیا کروں۔ اللہ اکبر، کتنی مشکل سے یہ کارواں چلتا چلتا مدینہ پہنچا۔ امام علیہ السلام چاہتے تھے، جانتے تھے کہ میری پھپھیاں جب ہم اپنے جد کے مزار کو دیکھیں گی تو برداشت نہیں کر سکیں گی۔ ایک شخص کو بلایا، اس سے کہا کہ تیری آواز بہت اونچی ہے، تو جا مدینہ میں داخل ہو جا اور مدینہ میں جا کر کہہ کہ مدینہ کے وارث لوٹ آئے ہیں۔ امام چاہتے تھے کہ مدینہ سے باہر جس نے تعزیت کرنی ہے وہ کر لے، محلہ بنی ہاشم میں پھر کوئی نہ آئے، میری پھوپھیوں کی میری بہنوں کی صدائیں بلند ہوگی غیروں کو خالی دیکھتے ہوئے۔ بشیر بشارت دینے والا، اس کا نام بشیر نہیں تھا، اس نے جا کر صدا دی مدینہ والو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، جلدی پہنچو، مدینہ کے وارث پہنچ چکے ہیں۔ بشیر کہتا ہے ایک بہت بڑا جم غفیر بھاگا اس طرف جس طرف میں نے اشارہ کیا تھا، لوگ بھاگ رہے تھے، خواتین بھاگ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ لوگ بغیر جوتا پہنے بھاگ رہے تھے، سر پیٹ رہے تھے۔ اسی وقت میں نے دیکھا ایک شخص کو جسے نظر نہیں آ رہا تھا، اسے کہا ہاتھ ایک شخص نے پکڑا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کا بیٹا محمد حنفیہ ہے۔ محمد حنفیہ جیسا بہادر شخص جب پتہ چلا کہ قافلہ پہنچ گیا ہے، نظر نہیں آ رہا تھا۔ بشیر کہتا ہے محمد حنفیہ گرتے گرتے پہنچے وہاں پر، اور جو ساتھ لے کر گیا اس سے کہا کہ میرا بیٹا علی کہاں ہے؟ امام سجاد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا کہ چچا جان صبر کیجئے، صبر کیجئے۔ بڑی مشکل سے محمد حنفیہ نے دیکھا امام سجاد کو، سینے سے لگایا، مجھے نہیں معلوم پہچان سکے یا نہیں پہچان سکے، لیکن سینے سے لگا کر ایک ہی سوال کیا، یبن اخی این اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے میرا بھائی کہاں ہے؟ یہ کہہ کر جو گریہ شروع کیا تو غش کھا کر وہیں پر گر گئے۔ اب امام سجاد کے لیے بڑا مشکل تھا کہ چچا کو سنبھالے یا پھپھیوں کو سنبھالے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔